اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام فکر قرآن کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انتہائی اہم ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان اسی ڈر میں رہتا ہے کہ بالآخر مجھے موت کی آغوش میں جانا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ ہر انسان دعوے کرتا ہے کہ موت کے بعد یہ حالات ہوں گے، وہ حالات ہوں گے، لیکن مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو شیعہ اور جو محب ہوگا، اس کی موت کا ایک انوکھا انداز ہے۔ وہ موت کے وقت ڈرے گا نہیں۔ وہ موت کے وقت جب امیر کائنات کی زیارت کر لے گا تو پھر موت کے کٹھن حالات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور وہ خوش ہو جائے گا۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سید حمیری، جس کو سید الشعراء کہا جاتا ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، مداح اہل بیت ہیں، جنہوں نے بہت سارے قصیدے اہل بیت کی شان میں کہے۔ البتہ اس سے پہلے میں ایک نقطہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ سید حمیری خود سید نہیں ہے، یعنی کہ یہ فاطمی یا علوی سید نہیں ہے۔ سید ان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی صادق زبان سے لقب دیا تھا کہ انت سید الشعراء، کہ تو شعراء کا بھی سردار ہے۔ تو سید جو ہے ان کا لقب کہہ لیں، لیکن یہ بیسیکلی سادات گھرانے سے نہیں بلکہ حمیری خاندان سے ان کا تعلق ہے اور نام اسماعیل ہے۔ ساری زندگی مدحت اہل بیت کرتے رہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ آخری وقت جب آیا تو تاریخ نے لکھا، اعمال شیخ صدوق، بہار الانوار اور بہت ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ آخری وقت سید حمیری کے چہرے پہ ایک سیاہ دھبا نمودار ہوا اور وہ پورے چہرے پہ پھیل رہا تھا، سیاہی پھیل رہی تھی۔ تو کچھ نواسب آئے، دشمنان اہل بیت آئے، فَفَرِحَ أَعْدَاءُهُ وَشَتِمُوا بِهِ، وہ خوش ہوئے اور انہوں نے سب و شتم کیا کہ اے حمیری، تو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ جب میں مروں گا تو میں دیدار حیدر کرار کروں گا۔ جب مومن مرتا ہے تو مولا امیر کائنات کا دیدار کرتا ہے اور اس کا چہرہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ تو ساری زندگی یہ دعوے کرتا رہا اور آج تیرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ جب یہ تانے سنے سید حمیری نے، فَأَدَارَ الْوَجْهِ نَحْوَ النَّجَفِ الْأَشْرَفِ، تو اس نے اپنا چہرہ نجف اشرف کی طرف کیا۔ فقال، اور کہا، یا علی هل يعامل محبك بهذه الطریقہ، کہ اے علی کیا اسی طریقے سے اپنے محبوں کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں؟ میری موت کا وقت ہے، وقت نزاع ہے، اور میں ساری زندگی آپ کی مدحت میں گزار چکا ہوں اور یہ کہہ چکا ہوں کہ علی ولی کا غلام کبھی بھی سیاہ چہرے سے نہیں مرے گا، لیکن آج یہ سیاہ دھبا کیسا ہے؟ اس نے جملہ 3 دفعہ دہرایا۔ روایات میں یہ جملہ منقول ہے، فَظَهَرَ نُورٌ عَلَى وَجْهِهِ فَوَجْهُهُ کالقمر لیلۃ البدر، ایک نور روشن ہوا اس کے چہرے پہ، اور حتیٰ کہ اس کا چہرہ ایسا ہو گیا جس طرح چاند ہوتا ہے، کمال پہ چاند ہوتا ہے۔ یہ خوش ہوا اور اس نے مرنے سے پہلے چند جملے مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں کہا، کذب الزاعمون ان علیا لن ینجی محبی من ہنات، کہا یہ جھوٹ کہتے ہیں، کذب الزاعمون، یہ شک کرنے والے جھوٹ کہتے ہیں کہ علی اپنے محبوں کی مدد نہیں کرتے۔ کہا، قد وربی دخلت جنت عدن وعفى الالہ عن سیئات، کہا مجھے اس پروردگار کی قسم کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں تو جنت میں چلا گیا، اور خداوند کریم نے علی کی محبت کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اس نے کہا میں مرنے سے پہلے یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، فَبْشِرُوا اولیاء علی، فَبْشِرُوا الْيَوْمَ اولیاء علی، کہ میں آج کے دن
علی ولی کے تمام غلاموں کو خوشخبری دیتا ہوں، تولو علی حتی الممات، مر جانا علی سے محبت نہ ختم کرنا، علی کا دامن نہ چھوڑنا، تولو من بعدہ، تولو بنی ہی واحدم بعد واحد بالصفات، اور یاد رکھنا علی ولی کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ محبت رکھنا، کیونکہ یہ محبت تمہیں ہولناکیوں سے بچائے گی، یہ محبت تمہیں اس موت کی خطرناک، ان تمام خطرناک چیزوں سے بچائے گی، ہولناکیوں سے بچائے گی، اور تم خوش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے، سید حمیری یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ آیا حمیری اپنے اسی یقین پہ، عقیدے پہ، محبت پہ رہتا نہیں رہتا، لیکن اس نے مولا علی سے استغاثے کو نہ چھوڑا، علی کو پکارا اور مولا علی نے اس کی مدد کی۔ اور یہ واقعہ تاریخ نگاروں نے لکھا، اور یہ تمام نواسب کے منہ پہ تماچا ہے کہ ایک علی کا غلام جا رہا ہے، روشن چہرے سے جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے یہ جملہ لکھا کہ عبداللہ بن عباس جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے زبان پہ جملے تھے، الہی انی اتقرب الیک بمحبت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اے میرے پروردگار میں مرنے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں آخری وقت تک علی ولی کے دامن محبت کو تھامنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی محبت کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔